السلام علیکم جی، میں ہوں اسٹین راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ اسپیکس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو بات کروں گا آج آپ کے ساتھ ملالہ یوسفزئی کے حوالے سے، جس طریقے سے ملالہ یوسفزئی کی ایک کنٹروورشیل سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ انٹرویو جو دیا انہوں نے ووگ میگزین کو، برٹش کا یہ میگزین ہے، اور اس کا جو ہے نا جو ٹائٹل پیج ہے اس پر جولائی کے منتھ میں ملالہ یوسفزئی کی جو تصویر ہے وہ بھی سامنے آئے گی۔ اب ملالہ یوسفزئی کو اس حوالے سے تو کافی لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں کہ ٹائٹل جو فرنٹ پیج ہے میگزین کا اس پر ملالہ کی تصویر سامنے آ رہی ہے، جو کہ ایک بڑی اچیومنٹ ہے ایک ایسی ینگ لڑکی کی جو پاکستان سے ہو اور پھر وہاں جا کر اس نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ اب جس طریقے سے ملالہ یوسفزئی کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے شادی کے حوالے سے، ووگ میگزین کو جو انہوں نے انٹرویو دیا، اور شادی کے حوالے سے کہ پتہ نہیں لوگ شادی کیوں کرتے ہیں، انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، اور پھر لوگ پارٹنرشپ کیوں نہیں کرتے کہ پیپرز پر سائن کیے اور اکٹھے رہنا شروع کر دیا۔ تو ملالہ یوسفزئی بہت زیادہ وہاں جا کر پڑھی ہیں، اور اعلیٰ تعلیمی انسٹیٹیوٹ میں یہی کہوں گا کہ وہاں پر انہوں نے ویسٹرن کلچر کو پڑھا ہے، انگلش لٹریچر کو، اور جس طریقے سے انہیں پڑھایا جانا تھا وہ تو انہوں نے پڑھ لیا۔ اگر وہ قرآن کا مطالعہ ساتھ میں کر لیتی، حدیث کو پڑھ لیتی، تو انہیں شاید اس طریقے کا جو ہے نا وہ سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہاں پر متھیرا کو میں نام لینا چاہوں گا کہ جس طریقے سے متھیرا کنٹروورسی ان کی بنی رہتی ہیں، کنٹروورشیل ان کی بھی ایک شخصیت ہے، لیکن یہاں پر آ کر متھیرا نے اسلام کا ڈیفینڈ کیا ہے، شادی کو ڈیفینڈ کیا ہے، اور ملالہ یوسفزئی کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے ڈینائی کیا ہے۔ اور متھیرا نے جس طریقے سے کہا ہے کہ انہیں طلاق ہو چکی ہے، لیکن وہ پھر بھی شادی کو ہی جو ہے نا وہ فوقیت دیں گی، اپنے بچوں کو شادی کے حوالے سے بتائیں گی کہ وہ اس رشتے میں خود کو پیوست کریں۔ اب اسی طریقے سے مختلف جو سیلیبریٹیز ہیں شوبز کی، وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ملالہ کا جو انٹرویو ہے، جو سٹیٹمنٹ دی ہے، اور کافی لوگ اب اس چیز کو جو ہے نا وہ سمجھ چکے ہیں کہ ملالہ یوسفزئی جسٹ ایک کٹ پتلی کے طور پر سامنے آتی ہیں، اور یہ جو سارے معاملات ہوئے، یہاں سے ملالہ کا باہر جانا، یو کے جانا، وہاں پر علاج ہونا، پھر وہاں پر پڑھنا، اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھنا، تو سارا معاملہ جو تھا نا وہ اسلام کے اگینسٹ ہی تھا۔ اب انفارچونیٹلی ایک ایسا بندہ جو ہے نا جو خود کو مسلمان بھی کہتا ہو، اور پھر مسلمان گھرانے میں پیدا ہو، اسی گھرانے میں وہ پلا بڑا ہو، لیکن آ کر اسلام کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کرتا ہوا نظر آئے تو افسوس ہوتا ہے۔ ملالہ یوسفزئی بھی اسی طریقے کا کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، جن لوگوں نے انہیں یہاں سے اٹھایا وہاں لے کر گئے، اور پھر انہوں نے ملالہ یوسفزئی سے ایسے ہی کام کروانے ہیں۔ کافی لوگ جو تھے نا پہلے بھی ملالہ یوسفزئی سے بہت زیادہ وہ جو تھے نا وہ اس طریقے سے ملالہ یوسفزئی کو اپریشیٹ نہیں کرتے تھے، بدظن تھے کہ ملالہ یوسفزئی جو ہے نا وہ پاکستان اور اسلام کو اس طریقے سے ریپریزنٹ نہیں کر رہی جس طریقے سے کرنا چاہیے۔ لیکن اب جو سٹیٹمنٹ آئی ہے ملالہ یوسفزئی کی، تو یہ سامنے آ چکا ہے کہ ملالہ یوسفزئی کسی دوسرے ایجنڈے پر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے، ان کے جو پیچھے ہاتھ ہیں وہ کسی مسلم کمیونٹی کے تو نہیں ہو سکتے، ویسٹرن کلچر کو وہ اڈاپٹ کرنے کی بات کرتی ہیں، اور ویسٹرن میں بھی اس طریقے کے کام نہیں ہوتے، وہاں پر بھی لوگ شادی کو ہی فوقیت دیتے ہیں، اور اسلام میں جو ہے نا وہ شادی کا ایک جو درجہ ہے، شادی کا ایک جو رشتہ ہے وہ سنت کا ہے، جس طریقے سے انبیاء کی سنت ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، ان کی اپنی بھی جو ہے نا ایک حدیث ہے کہ نکاح میری سنت ہے۔ تو جو رشتہ سب سے پہلا بنایا گیا اللہ کی ذات کی طرف سے، انسانوں میں جو رشتہ سب سے پہلے بنا وہ میاں بیوی کا ہی تھا۔ تو ملالہ یوسفزئی اگر اسلام کا مطالعہ کر لیتی یا پھر حدیث اور قرآن کا، تو یقیناً ملالہ کو جو ہے نا اس طریقے کی سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہ پڑتی، یا پھر وہ اگر انہوں نے اس طریقے کی ساری چیزیں انہوں نے
پڑھی بھی ہیں، انہیں پتہ بھی ہے، تو وہ شاید اب جو ہے نا دوسرے کسی ایسے کلچر کا حصہ بننے جا رہی ہیں یا بن چکی ہیں، اور پھر پارٹنرشپ کی جس طریقے سے بات کرتی ہیں کہ آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں یا کوئی آپ نے پلاٹ خریدنا ہے کہ آپ پیپرز پر سائن کریں گے، پارٹنرشپ کی بات کریں گے اور کنٹریکٹ کی بات کریں گے، تو ملالہ یوسفزئی کا جو ایک گھناؤنا چہرہ یہی کہوں گا جو تھا وہ اب سامنے آ چکا ہے، تو اب کافی لوگوں کو سمجھ آ چکی ہوگی یقیناً کہ ملالہ کا جو ایجنڈا ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو آج کی ویڈیو کافی دنوں کے بعد بنائی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی، آپ اسے لائک کریں گے، سبسکرائب کیجئے راجہ سپیکس، بیل آئیکن پہ کلک کیجئے، سجیشن میں کومنٹس میں اپنے سجیشن لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور ساتھ میں ملالہ کا یہ جو پوائنٹ آف ویو ہے جو اس نے دیا ہے اسے آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔